محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اور نبی علیہ السلام بھی گاہے بگاہے اس چیز پر عمل کرتے تھے، واقعات اور قصص بیان کرنے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابرار اور اشرار، نیک اور برے، ہر قسم کے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کے متعلق اللہ نے حکم دیا، اے نبی فقصص القصص، آپ یہ انبیاء کے واقعات، انبیاء کے دشمنوں کے اسلام کے واقعات، اچھے لوگوں کے قصے اور برے لوگوں کے قصوں کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ اپنے انجام پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، وہیں فرعون اور نمرود کے بھی واقعات بیان کیے ہیں۔ جہاں بڑے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جیسے بدبخت کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا۔ ان واقعات سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سنیں، یاد رکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے نبی یہ جو واقعات گزرے ہیں، دنیا میں جو حوادثات گزرے ہیں، آپ ان واقعات اور قصص کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں، ذرا غور کریں۔ وَذَكِّرْ، ان واقعات کے اندر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ الحمدللہ ساتھیوں نے جس چیز کا ہمیں آج حکم دیا ہے یا یوں کہیں مشورہ دیا ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا وہ سب سے اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، جس میں اچھے برے سب تھے، تو فنظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل کو دیکھا کہ کس کا دل کیسا ہے۔ فوجد قلوب الانبیاء، اللہ نے دیکھا کہ سب سے اچھے دل والے جو تھے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، انبیاء علیہ السلام، جن کے سب سے اچھے دل تھے، اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنانے کے لیے اسی وقت منتخب کر لیا۔ سب سے اچھے دل والے جو تھے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب سے اچھے دل والے جو تھے ان کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ منتخب ہو گئے سارے نبی قیامت تک آنے والے۔ ثم نظر، پھر ان نبیوں کے دلوں کو دیکھا کہ ان میں سب سے اچھا دل کس کا ہے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا پایا، تو اللہ نے ان کو آخری نبی اور سارے نبیوں کو سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ ہو گئی بات، نبی پورے ہو گئے۔ انسان کو دلوں کا جائزہ دیا اور دیکھا تو سب سے ٹاپ
نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے باعزت اور مخلوق اور معزز قوم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان سے اونچا مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ہے. پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. دیکھا آپ نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. پوری پڑھنا نہیں. پھر آگے کیا میں نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. کسی نبی کے صحابی کا تذکرہ کبھی آسمانی کتاب میں نہیں ملا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نبی کے آنے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں نبی کا بھی تذکرہ اور ان کے ساتھی ابو بکر عمر صدیق کا بھی تذکرہ. اس سے اندازہ لگتا ہے دوستو صحابہ کا کیا اونچا مقام مرتبہ ہے. انہی اصحاب رسول میں سے ایک صحابی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے زور سے کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے والے ہیں بزدل نہیں. اہل حدیث کہنے سے نفرت لوگ بھڑک جاتے ہیں. ارے یار گائے بھڑکتی ہے بہر سال بھڑک جائے ہم سے. ہم کیوں کہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں ہے بھائی. سمجھ گئے نا. صحابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں للکار کر کو ہم کہتے ہیں کیا ڈرتے ہیں. میرے بھائی کہتے انا اول اہل الحدیث. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ کہیں سب سے پہلا اہل الحدیث میں ہوں. اللہ اکبر. انہیں ابو ہریرہ کی سیرت بڑے اختصار کے ساتھ کیونکہ ٹائم کم ہے پھر کسی اور موقع پر اختصاراً ان کے متعلق ہم سیرت کی 10 باتیں بتاتے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے ان کی عزت ان کا احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. سب سے پہلی چیز ابو ہریرہ. ان کا نام عام طور پر کہا جاتا ہے عبداللہ یا عبد الرحمن. ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اپنے کسی لقب یا کسی اور چیز اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ دنیا وہی پہچانیں گے اصلی نام کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. کہا جاتا ہے کیا ان کا نام تھا جلدی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا. نام تو ہو گیا. ان کی ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی کئی وجوہات نقل کی گئی. نمبر 1 اسلام لانے سے پہلے بچپنے میں بکریاں چراتے تھے. بہت سارے چرواہے رہتے تھے کہ بکریاں چراتے تو انہوں نے بلی کا ایک بچہ بھی پال رکھا تھا. سارے لوگ چراتے ہیں اور یہ اپنی بلی کے بچے کو بھی اپنے ساتھ چرانے کے لیے میدان میں جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے چلے جاتے تھے. اور کہتے ہیں ایک درخت تھا اس درخت میں اندر کیڑے کھا لیے تھے. اوپر کی لکڑی تو باقی تھی لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا. تو آتے وقت اپنے بلے کے بچے کو اسی میں ڈالتے تھے تاکہ کہیں شیر چیتا گیدڑ کوئی اس کو کھا نہ ڈالے. بہرحال صبح جاتے تو پھر اس کو کھلاتے پلاتے اور لے کر کے بکریاں چراتے اور اس کے ساتھ خود کھیلتے بھی رہتے. تو اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ اب اسلام لانے کے پہلے ہی ابو ہریرہ ہو گیا. ایک روایت اکثر اہل علم نے ہی کہا. ان کا نام ماں باپ نے عبداللہ عبد الرحمن رکھا لیکن بلی سے بڑا پیار لگاؤ تھا. بڑے کھیل کود کرتے تھے اس سے
ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اسی لیے کہتے بعض اہل علم کہتے ہیں، اور دونوں ہو سکتا ہے، کہ ایک دن نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں اپنا ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے، ایک کہیں بکری کا بچہ، بلی کا بچہ ملا اور اس کو اٹھا لیے اور اس سے کھیلنے لگے۔ اتفاقاً ایک دن دو دن دیکھا اللہ رسول نے فرمایا یا ابا ہر، یا ابا ہر، اے ابو ہر، اے بلی والے۔ اب کے معنی آتا ہے باپی کی بھی، اب کے معنی آتے ہیں والے کے، اصل میں سمجھ گئے نا، یا ابا ہر، اے بلی کے باپ، یعنی اے بلی والے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کے زبان سے سن لیا ابا ہر، تو اسی ہر ہے اس کو مصغر کر کے ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئی۔ بہرحال کچھ بھی ہو لیکن مشہور ہے ابو ہریرہ سے، اور نام سب سے زیادہ اہم روایت کا عبداللہ یا عبد الرحمن۔ نمبر 2، اسلام لانے کا واقعہ۔ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، دوسی اس لیے کہا جاتا ہے، قبیلے دوسی کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ الدوسی۔ یمن میں بکریاں چراتے چراتے جب نبی علیہ السلام کی شہرت ہوئی اور یمن کے لوگ بھی کچھ ایمان لانے لگے اور دوڑ دھوپ کرنے لگے، تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان سے نواز دیا۔ جب ایمان لا لیے تو اب سمجھتے ہیں السابقون الاولون، اس زمانے میں اگر کوئی ایمان لایا تو اس کے لیے بڑی تکلیف دی جاتی تھی۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص مدینے کے باہر آئے ایمان لاتا تو اس کا دل بے قرار رہتا کہ نبی کا دیدار کیسے ہو۔ تو تقریباً ہجرت کے 5 اور 6 کے درمیان، تقریباً 6 سال سمجھ لیں، 6 سال تھا، یہ مدینہ کے لیے کشتی پر بیٹھے یمن سے۔ اس زمانے میں کشتیاں انجن کی نہیں تھی، پاورفل کی، جدھر چاہے موڑ دیا جائے، ہوا کا مقابلہ کرے، ہوا کے رخ پر کشتی چلتی تھی۔ آدھے مطلب اب چلی جا رہی کشتی، جا کر کے حبشہ میں کنارے ان کے سی پورٹ پہ اتری۔ معلوم ہوا یہ حبشہ ہے، مدینہ نہیں ہے۔ کیا کریں بیچارے، پورا شوق رہ گیا، لیکن ہمت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ عزمت تھا، حوصلہ تھا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، اللہ رسول سے ملنا ہے۔ ابھی چند ہی روز ایسے بیچارے گھوم رہے تھے، پتہ چلا کہ ہجرت جو ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ مدینہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا لیا تھا کہ اب مدینہ ہم آ گئے، آپ لوگ پہنچ جائیں، حالات اچھے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ملاقات جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکے سے حبشہ 2 مرتبہ جا چکے تھے، سب آنے لگے تو انہی کے ساتھ یہ بھی بیٹھ گئے۔ الحمدللہ رات کو مدینہ طیبہ پہنچے، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑا شوق و جذبہ، انتظار کی گھڑیاں، نبی سے ملاقات ہوگی، نبی سے ملاقات ہوگی، نبی سے ملاقات ہوگی۔ آئے مدینہ، آئے مہاجرین، یہ لوگ، رات کا وقت تھا، مسجد نبی کھلی تھی سامنے، میدان تو وہیں ٹھہر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ نماز کا وقت ہوگا، صبح، اب صبح ہوگی، اب صبح ہوگی، اب صبح ہوگی۔
اذان فجر ہو گئی اور حوصلہ بڑھ گیا، ابھی اللہ کو سنائیں گے نماز کے لیے، امامت کے لیے، امامت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے کہتے ہیں مدینہ طیبہ ہم پہنچ گئے، لیکن جب نماز پڑھائی جا رہی تھی اور اس وقت ہم لوگوں نے پوچھا بھائی اللہ کے رسول کہاں، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہاں کہاں ہے؟ اللہ کے رسول تو خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے جنگ میں موجود ہیں، یہاں اللہ کے رسول نہیں ہے۔ دل پر بڑا دھکا لگا، ایک ایک قدم سوچتے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا۔ جب پہنچ گئے تو پتہ چلا مدینے میں اللہ کے رسول ہی نہیں۔ عجیب و غریب ان کے ساتھ حادثہ نماز میں پیش آیا، جو سننے کے لائق بھی ہے اور عبرت کے لائق بھی ہے، سمجھے نا۔ تو نمبر 4 کہتے ہیں اقامت ہوئی، اب اذان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اذان بھی دی جاتی تھی اور اقامت بھی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب نماز پڑھانے کے لیے اقامت کہی گئی تو ہم کو بھی جو ایسے آتا تھا جا کر کے دیکھا دیکھے ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد امام کہتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اللہ اکبر۔ امام نے پہلی ہی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورت شروع کی، کہا جیسے امام نے کہا ویل للمطففین، ترجمہ یہ ویل کے معنی بربادی۔ ویل کے 2 معنی ہیں، ایک تو معنی کیا جس کو ہم کہتے ہیں جا تجھے اللہ برباد کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں ویلک، عربی ویل، اور دوسرا معنی ویل کا آتا ہے اللہ اکبر جہنم کے کھڈے میں جو ہے تہہ کے اندر ایک اور گہرا کنواں ہے، کھڈا ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ انسان کنارے دیکھے تو اس کی تہہ نظر نہ آئے، کہ جہنم کا ایک گڈھا۔ کہتے ہیں دونوں اللہ وہی برباد ہو جاؤ یا جہنم کا گڈھا ہو۔ جیسے امام نے پڑھا سورۃ الفاتحہ کے بعد ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، تو کہتے ہیں ان کے محلے میں ایک بنیا تھا، یمن میں، بنیا سمجھتے ہو نا، یمن میں بنیا تھا جو کم وقت مہا بے ایمان تھا۔ وہ کیا کرتا تھا 2 پیمانے رکھا تھا، لیتا تو بڑے پیمانے سے برتن سے اور دیتا تو چھوٹے سے، اور کہتا یہ میری مرضی ہے۔ تو وہ بے ایمانی کر رہا تھا، اور آیت میں ایسے ہی لوگ آپ تول میں گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، لیتا ہے تو دبا کے لیتا ہے اور دیتا ہے تو گھٹا کے دیتا ہے۔ میں نے کہا ویل لبنی فلا فلان، وہ میرے محلے کا بنیے جو اس وقت کا بیڑا گرک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں دائیں بائیں والا دن ایک موضوع پڑھ لینا، جو صحابہ کے پاس علم تھا وہ نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے، جو اللہ نے آیت نازل قوموا للہ قانتین ساکتین۔ اب یہاں نماز میں پیچھے سے جیسے امام نے کہا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو کہنے لگے برباد ہوا ہے میرے محلے کا بنیا جو کم وقت 2 پیمانہ رکھتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا، لیتا ہے تو زیادہ سے بڑے سے، دیتا ہے تو چھوٹے سے۔ اب سارے لوگ سلام پھیرنے بعد کہاں سے آواز آئی، کہاں سے آواز آئی؟ بھائی میں نے بتا کیا کہا، تم نے ہو کیا؟ بھائی میں ابھی آج رات کو پہنچا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہوتا نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے، بات وہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہیں سے پھر بہرحال نبی علیہ السلام کا انتظار میں کرنے لگا، اور انتظار کرتے کرتے لوگوں نے کہا کہ ہاں اب لوٹیں گے تب ملاقات ہوگی، یہ سب سلسلہ چل رہا تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح کر کے حضرت جعفر طیار اور کچھ مجاہدین مہاجرین جو تھے انہوں نے فوراً جب دیکھا کہ اللہ رسول خیبر میں ہیں خاص طور سے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہم خیبر ہم میں چلے جائیں گے جہاد میں۔ تو حضرت جعفر طیار اور بہت سارے لوگ تو چلے گئے، لیکن ابو ہریرہ کا کوئی بڑا تعلق لوگوں سے نہیں تھا، اس لیے مدینۃ الرسول ہی میں مقیم رہے۔ اور جو لوگ گئے اس موقع پر نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور سارے لوگ اپنا حصہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ اللہ رسول آپ کا چچا دار بھائی جعفر طیار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہمارا یہ بھائی چچا دار بھائی جعفر طیار آ رہا ہے، آئے، آپ نے استقبال کیا، بیٹھائے، چونکہ بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کو اس وقت اپنے چچا دار بھائی سے، تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تب اسے میری بھی خوشی۔ سارے صحابہ آمنا و صدقنا گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب جعفر طیار ملے اور نبی علیہ السلام کے بازو میں آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا واللہ لا ادری، میرے صحابیوں میرے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی تو ہے خیبر کا فتح ہو جانا، اور دوسری خوشی ہے جعفر طیار ہمارے بھائی آ چکے ہیں۔ فرمایا لا ادری افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ لوگوں اس وقت میں نہیں فیصلہ کر پا رہا ہوں کہ دونوں میں بڑی خوشی کون ہے، جعفر کا آ جانا، سالوں سے جو جدائی تھی ملاقات ہو گئی آ گئے، یا خیبر فتح ہو گیا۔ دو خوشی اللہ نے ایک دن کر دیا، لیکن مجھے یہ نہیں فیصلہ میں کر پا رہا ہوں کہ دونوں میں بڑی خوشی کس کی ہے، بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ بہرحال نمبر 5 یہاں رہ گئے، اب مدینے میں آباد ہو گئے۔ مدینے میں کہا جاتا تقریباً 2.5 سال۔ کتنے سال؟ 2.5 سال یا 3 سال، صرف سمجھے 3 سال رکھنے، جب بھی 1-2 مہینہ آگے پیچھے، 2.5-3 سال مدینے میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے، یعنی بڑی قلیل مدت، 2.5-3 سال، کچھ مہینوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہی نقطہ یاد رکھیے گا تاکہ آگے بات سمجھا سکیں ہم۔ 2.5 سال یا 3 سال کچھ کم بیش مدینے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کیا وہ کیا ہے؟ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی، ان سے زیادہ کسی کی حدیث مروی نہیں ہے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے نہیں، ہم سے بھی زیادہ اس کو حدیثیں یاد ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ موقع ملا تھا۔ لیکن آج مرویات میں، کتب حدیث میں
سب سے زیادہ حدیثیں جو موجود ہیں کن کی؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کو انشاءاللہ سنیں گے اور یاد رکھیں گے تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنقید کرنے والوں کا جواب آپ دے سکیں۔ نمبر 1، خود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ لوگوں مدینے کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ انصار جو تھے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین تھی، زمینداری، کھیتی باڑی والے، کھجور کے باغات، فصلیں کچھ لگایا کرتے تھے۔ انصار کا سب سے بڑا پیشہ کیا تھا؟ زمینداری، جائیداد، کھیتی باڑی کرنا۔ اور ایک تھے مہاجرین۔ مہاجرین جو ہیں جو مکے یا قرب و جوار سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مہاجرین جو تھے ان کے پاس ذریعہ معاش کھیتی باڑی نہیں تھی، عام طور پر یہ لوگ تجارت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم کا عادت سن لیے آئے بعد میں حدیثیں سب سے زیادہ، تو کہا بات اصل یہ ہے ہمارے انصاری بھائی شغلتہم اموالہم، ان کی زمین ابو ہریرہ نے صرف سوچتا تھا کہیں آئے گا تو کھا کے زندہ رہیں گے۔ ہم نبی علیہ السلام چمٹے رہتے تھے کہ کوئی بات آپ بیان کر دیں میں سن لوں، اس کو یاد رکھوں، اس لالچ میں ایک لمحہ بھی نبی سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لازمی چیز ہے جو شخص اس طرح سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام فلاں جگہ جانے والے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً ہو لیتا تھا ساتھ میں کہ پہنچ جاؤں شروع سے آخر تک۔ اللہ رسول فلاں صحابی کے ہاں جا رہے ہیں، فلاں کھجور کے باغ میں جا رہے ہیں، تو میں فوراً ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھگ جاتا کہ پہنچ جائیں تاکہ وہاں اللہ رسول کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم دیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، اے لوگو ابو ہریرہ اس علم کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی اس قدر مشغول کر رکھی تھی، کہتے ہیں کہ تین دن تک بھوکا رہتا تھا لیکن مسجد چھوڑ کر کے نہیں جاتا تھا۔ تین دن تک مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ میں کہیں گیا محنت مزدوری کر کے کچھ کماؤں گا کھانے کے لیے، مزدوری ملے گی، محنت کروں گا، ٹائم وہاں گیا پکاؤں گا، اس میں ٹائم جائے گا، اتنے میں پتا نہیں اللہ رسول کتنی حدیثیں بیان کر دے میں سن نہ سکوں۔ کہتے اس لیے میں بیٹھا چمٹا رہتا تھا، جو بھلا رہتا تھا۔ کہتے کتنے مرتبہ ایسے حالات آئے کہ کشی کھا کر کے مارے بھوک سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا، اور ادھر سے کوئی شخص گزرتا تو سمجھتا اس کو مرگی کی بیماری ہے، تو اپنا جوتا پہن کر کے میرے سر کو رگڑتا تھا۔ جیسے ہندوستان مشہور ہے اگر مرگی کی بیماری ہے جوتا اس کو سبھاؤ، چپل وہاں سبھاتے نہیں تھے، رگڑتے تھے۔ کہتے ہی وہ بیچارہ میرے اوپر ہمدردی کرتا تھا،
اور سمجھتا تھا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے. اللہ کے قسم مرگی کی بیماری نہیں تھی، مارے بھوک سے بے ہوش ہو کے گرا رہتا تھا. یہ کہتے ہیں میرا یہ دستور. نمبر 2 سوچیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت، کتاب العلم کی اور ایمان میں بھی ہے. ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ من احق بشفاعتک، آپ کی امت میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق کون ہوں گے؟ یہ والی شفاعت نہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے جو اہل بدعت نے رکھا ہے. من احق بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے مستحق سب سے زیادہ پہلے زیادہ کون ہوں گے؟ اب ذرا غور سے سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، مسکرا اٹھے اور فرمایا اے ابو ہریرہ لقد ظننت، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ یہ سوال مجھ سے میرے امتیوں میں نہ ابو بکر کرے گا، نہ عمر کرے گا، نہ عثمان کرے گا، نہ علی کرے گا. اگر یہ سوال میرے صحابیوں مجھ سے کرے گا تو ابو ہریرہ کرے گا. اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے تھے ہاں اس شخص اپنی ساری زندگی کس کے لیے وقف کر دیا ہے؟ حدیث کے لیے. کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سن لو، میری شفاعت کا حق الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ یا خالصا من قلبہ. اے ابو ہریرہ سن لے، میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، مرتے دم تک اخلاص میں شرک کو نہیں آنے دیا. مشرکین کس فہمی میں ہے کہ ہم شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے اور دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. یہاں ماں اللہ تو نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ تم نے ساری زندگی گزار دی، میں اپنی زندگی کا ٹھکانہ نہیں کر چلا جاؤں. سل آپ کچھ سوال کریں کہ میری زندگی میں کچھ مکان بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان بنانا چاہتا ہے تو ابھی ہم پیسہ دیتے ہیں تو بنا لے. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے تو نے آج تک مدینے میں ایک پیسہ نہیں کمایا، کہاں سے تیرا گزارا ہوگا؟ تو آپ ایسا کرو، کیا بنانا چاہتے ہو ہم تمہیں پیسہ دیتے بنا لو، بیت المال سے دیں گے. اللہ اکبر. خاموش ہے کہ یا رسول اللہ، غور سے سنیں، یا رسول اللہ انی اسألک ان تعلمنی مما علم. کسی نے 4118 کار نمبر ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے یا کوئی گاڑی ہٹا لیا. چلو سن لیے کیا کہا اللہ سن لیے، اجازت دی. کیا سوال کر مانگ تو کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی طلب. ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو سکھلاتا جائے آپ مجھ کو وہی سکھلاتے جائیں. بس ذرا سوچا آپ نے. یہ ہے ابو ہریرہ. بہرحال میرے بھائیو، اب یہاں ایک چیز اور بتائیں. نمبر 6
ہمارے یہاں بر صغیر میں جن لوگوں کو حدیث پر نہیں عمل کرنا ہے، بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے جامعات کھول کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے شیخ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، یہ اسی علاقے کے ہیں نا. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ، برادر غور سے سنو، کہتے ہیں ہر حدیث ابو ہریرہ غیر فقہی تھے، اسی لیے ہمارے امام کے، ہمارے کسی عالم کے اجتہاد کے خلاف ابو ہریرہ نے کوئی حدیث روایت کی تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلا الزام اس دنیا میں ابو ہریرہ کو جو لگایا، کلمہ پڑھنے والوں نے لگایا، جن کو حدیث پر نہیں عمل کرنا ہے. اس لیے غیر فقی نہیں تھی، فقی تھی. کیوں؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ کے امام تھے، یعنی ان کو سارے مفتیوں کے ہیڈ. مدینے میں فتویٰ کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ کیا خیال ہے؟ ابو بکر عمر کے نزدیک فقی تھے اور تمہارے نزدیک غیر فقی. تو اپنے دماغ کا علاج کرو بھائی، اپنے عقل کا علاج کرو. تم پاگل ہو گئے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، سنن ان کی فقاہت ذرا دیکھو. ایک دن حدیث روایت کی ترمذی کے امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آگ پر پکی ہوئی چیز جس نے کھا لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. ایک مجلس میں انہوں نے حدیث بیان کیا، ترمذی نے نقل کیا، تو سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا، اے عبداللہ، اے ابو ہریرہ، اگر کھانے سے، آگ پر پکی ہوئی چیز سے، آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر گرم پانی سے نہائے گا تو کتنی مرتبہ نہانا پڑے گا؟ اس کا تو غسل ہی نہیں ہوگا. پھر تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ان کو پگھلایا جاتا ہے. ایسے دو چار دلیلیں دی. حضرت ابو ہریرہ شروع میں نے کہا یہ کیا تھے؟ ملنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا یا بنا اخی، اے عبداللہ میرے بھائی، یاد رکھنا یہ نصیحت، اذا سمعت حدیثا، جب نبی کی حدیث آ جائے تو اس کو قبول کرنا، چوچرا ہیلے بہانے کر کے اس پر تنقید نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن عباس کی زبان کرتی نمبر 7، مستشرقین نے، حدیث کے انکار کرنے والوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ کس کو بنایا؟ کیوں؟ اگر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو مشکوک قرار دے تو 5000 سے زیادہ حدیثیں ختم ہو جائیں. اسی لیے یہ مستشرقین ظالموں نے ان کو نشانہ بنایا اور کہا کیا؟ ابو آپ کی عقل کہتی ہے 3 سال میں اتنی حدیثیں روایت کرے، اور 13 سال میں ابو بکر کی اتنی تھوڑی سی حدیثیں، عمر کی اتنی تھوڑی حدیثیں. اس کا مطلب ابو ہریرہ اپنے سے گڑھ گڑھ کر کے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں کیوں یاد کی، میرا خیال جواب دے نہیں دیا. یاد ہے نا؟ کیوں؟ یہی بازو میں بیٹھا ہوگا، یہی بازو میں بیٹھا ہوگا، نماز پڑھا چلا گیا اٹھ کر کے، درس میں نہ بیٹھا،
فجر کے بعد شیخ درس دے، اٹھ کر کے چلا گیا، نہ بیٹھا، ہوگا 70 سال کا، یہ ہے 45 سال کا، اب یہ دین کی باتیں بتائے، ارے میرے سامنے کا پیدا ذرا بتاؤ، مجھے اس مسجد میں اتنے دن جاتے ہوا نہیں پتا، یہ کہاں سے؟ ارے بدبخت، تو سلام پھیرا، مسجد جوتا پہن کے چلا گیا، اور یہ دین سیکھا ہے، تو جو دین سیکھتا ہے ٹائم لگاتا ہے، اتنا اس حساب سے اس اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں۔ سارے لوگ دنیاوی کام میں مشغول تھے، ابو ہریرہ صرف دین سیکھنے میں، حدیث یاد کرنے میں۔ چلو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر دے۔ نمبر 8 معمولات، بس 2 منٹ، معمولات رات کا میں حدیث کے یاد کرنے کو رہے گا۔ انہوں نے رات کے 3 حصے بنا رکھے تھے، کتنے؟ اللہ اکبر۔ آج بھی طلبۃ العلم کا ایک سیوا ہونا چاہیے، کتنے حصے؟ نمبر 1 اللہ اکبر، 1 حصہ سونے کا، دوسرا حصہ تہجد کا، تیسرا حصہ حدیث کے یاد کرنے کا۔ جو شخص رات کو اٹھ کر کے 1/3 رات بیٹھ کر کے حدیثیں یاد کرتا ہو، اگر وہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرے تو کسی کو اعتراض کا چانس نہیں۔ کیوں؟ پوری رات سونے والا یا پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے والا وہ علم نہیں حاصل کر سکتا جس نے رات کے 3 حصے کر رکھا ہو، 1 حصہ حدیث یاد کرنے کا، دوسرا حصہ سونے کا، اور تیسرا تہجد کی نماز کا۔ نمبر 9 اللہ اکبر، ان کے اسلام، ان کی ماں کا واقعہ اسلام لانے کا۔ ان کی ماں اپنے ماں کو لا لیے مدینے میں، لیکن بہت بدتمیزی کرتی تھی، بہت بدتمیزی کرتے تھے، بت پرست تھی، مشرکہ تھی۔ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی کر دے، لیکن یہ جب پلٹ کر کے جائیں، ابو ہریرہ کہاں گیا تھا؟ محمد بے دین کے پاس گیا تھا، حامی وہاں۔ اب جتنی گالیاں دے سکتی تھے اللہ کے رسول کو دے، ہمارے بچے کو اس نے بگاڑ دیا، اب کیا کریں بیچاری، تنگ آ گئے۔ ایک دن اتنی گالیاں اس نے دی کہ برداشت نہیں کر سکے، صبر نہیں ہوا، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول بس کیا بتائیں، آج تو اتنی گالیاں وہ دی ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول پیارے صحابی طالب علم کی محبت، ابو ہریرہ جس نے ساری زندگی وقف کر رہی ہے، ہاتھ اٹھائی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو اسلام سے نواز دے، اسلام سے نواز دے۔ بہرحال بج گئے تو پتا چلا کہ گھر میں کوئی نہا رہا ہے، اور نہانے کے بعد جو پانی گرتا ہے زمین پر نا، آ رہا گر رہا ہے، اور دروازہ پیٹا، دروازہ پیٹا تو ماں نہا رہی تھی، ماں نے آواز سنی کہ ابو ہریرہ آیا ہوا ہے، تو جلدی جلدی بیچاری نہا رہی تھی، پورا کپڑا یعنی یہ سب کھلا رکھا، باقی چادر لپیٹ کے دروازہ کھولی تو غسل کر رہی تھی۔ ابھی غسل کیوں کر رہی تھی؟ بیٹے تھا کھڑے رہو، بیٹھو نہیں، میں کپڑا پہنتی ہوں، چلو مجھ کو محسن سے ملاقات کر کے کلمہ پڑھوا دو۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے اس دن جو مجھے خوشی ہوئی، پہلے تو روتا ہوا آیا تھا چونکہ ماں کو گالیاں دی تھی، اب دوبارہ دوڑا ہوا ہے خوشی سے۔ اللہ کے رسول کہ اس سے اور اس کی ماں سے دنیا کا ہر کلمہ کو محبت کرنے لگے،
واقعی اس لیے کہتے تھے قیامت تک اللہ میری محبت اور میری ماں کی محبت کو باقی رکھے گا. ہاں ادھر والا یہ کہے گا غیر فقی تھا، وہ محبت نہیں کرے گا، لیکن ایمان کا کھوٹ ہوگا. جس کے دل میں ایمان صحیح ہوگا وہ قیامت تک محبت کرے گا. آخری اور 10ویں چیز بتا کر کے 1 منٹ سے بھی نہیں لگے گا. اب پھر ان کی داستان کسی اور موقع پر مرض الموت میں بیچارے رو رہے تھے، مرض الموت میں رو رہے تھے. چارپائی ایسے ایک دیوار آنا جانا بند ہو گیا تھا، مسجد نہیں جا سکتے تھے، درس نہیں دے سکتے تھے، ایسے دیوار سے ٹیک سمٹا کر کے چارپائی پہ لٹا دیے گئے تھے. حالت زیادہ خراب ہوئی. شاگردوں کو پتا چلا، صحابہ کو پتا چلا کہ استاد محترم کی طبیعت خراب ہے. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، گھر بند بھر گیا. حضرت ابو ہریرہ اس طرح سے لیتے تھے. اچانک لوگوں کی طرف سے کاروبار بدل کر کے منہ کدھر ہو گیا؟ دیوار کی طرف. لوگوں نے سمجھا شاید کی کچھ تکلیف ہوگی، کروڑ بدل میں درد ہوگا، اس نے کروڑ بدل دیا. پتہ نہیں کب سے کروڑ پہ لیٹا ہوا تھا. لیتے تھے، تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی، سسکیاں بندھی ہوئی. اب لوگوں نے کھینچ کر کے لٹانا تو ادھر کا بستر تر ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آپ پریشان ہیں؟ اگر آپ کو فکر ہے کہ چونکہ آپ کے پاس تو کوئی کاروبار ہے نہیں، میں مر جاؤں گا تو اس بوڑھی بیوی کا کیا حال ہوگا. بیوی کی داستان بڑی عالیشان ہے. پھر کسی اور موقع پر اللہ نے کیسے اس کو اسلام سے نوازا. یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں استانی ماں کی فکر ہے تو آپ فکر نہ کریں، وہ میری استانی ماں ہے، میری بہن ہے. ہم لوگ اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ کے گھر کی اہلیہ کا اہتمام کریں گے. اگر بچوں کی فکر ہے ہم بچوں کو دیکھیں گے. جس مکان میں آپ رہتے اس مکان کو بارش میں ڈہ جائے، پرانا ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کے ریپیئرنگ کا معاملہ آ جائے تو یاد رکھیں لاوارث نہیں دیں گے. ہم اپنے گھروں سے پہلے اپنی استانی ماں کا گھر بنائیں، اس کا کوئی ٹینشن نہیں لے. کہا میرے بھائیوں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر کچھ اور ہے. کیا فکر ہے؟ زاد قلیل و سفر طویل. جس سفر پر جا رہے ہیں سفر تو بڑا لمبا ہے لیکن توشہ ابو ہریرہ کے پاس بہت تھوڑا ہے. بس یہ میں جا رہا ہوں. سفر طویل و زاد قلیل. توشہ کم ہے، بہت تھوڑا ہے. یہی ہے نیک لوگ کتنا بھی عمل کریں لیکن اپنے عمل کو معمولی ہی سمجھتے ہیں. زاد قلیل. لوگوں جس سفر میں جانے والا ہو سفر تو بڑا لمبا ہے، تو پتہ نہیں وہاں تک پہنچا سکے یا سفر طویل وزاد قلیل. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، باقی پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ تفصیلی حالات کے لیے وقت درکار ہوگا کسی اور موقع پر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.